بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عدت گزارنے والی عورت پر ممنوع کردہ اشیاء کے حوالے سے بتائیں گے کہ وہ کون کون سی اشیاء اور کام ہیں جن کا عدت کے دوران کرنا گناہ ہے۔ ہماری بہت سی مائیں بہنیں ان مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کچھ غلط خرافات میں مبتلا ہو جاتی ہیں، تو میں نے سوچا کہ مجھے آپ کو ان تمام مسائل سے آگاہ کرنا چاہیے۔ تو میری ماؤں بہنوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موت برحق ہے اور اس کائنات کی تمام جاندار اشیاء نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو میری ماؤں بہنوں، اگر آپ میں سے کسی کا خاوند فوت ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اور وہ کون کون سی اشیاء ہیں جن سے آپ کو بچنا ضروری ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عدت گزارنے والی عورت کو حدیث کی روشنی میں کن 5 چیزوں سے رکنا ضروری ہے۔ اول، آپ جس گھر میں خاوند کی فوتگی کے وقت رہائش پذیر ہیں، آپ کو وہیں عدت گزارنا ہوگی، اور عدت کا یہ عرصہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ اور اگر آپ حمل سے ہیں تو آپ کو بچے کی ولادت تک عدت گزارنا ہوگی، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اور حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے۔ تو میری ماؤں بہنوں، آپ عدت کی اس مدت میں گھر سے بلا ضرورت نہیں نکل سکتی، لیکن ہاں، اگر بیماری کی حالت میں ہاسپٹل جانا پڑ جائے یا اگر آپ کے پاس کوئی اور نہیں ہے جو آپ کے لیے کھانا خریدے، تو پھر بازار سے کھانا وغیرہ خریدنے کے لیے نکلنا وغیرہ آپ کی مجبوری شمار ہوگی۔ اور اسی طرح اگر آپ کا گھر منہدم ہو جائے تو پھر آپ کسی اور کے گھر میں رہ سکتی ہیں، یا پھر اگر آپ کے پاس گھر میں کوئی دوسرا موجود نہ ہو اور آپ خطرہ محسوس کریں تو پھر وہاں سے جانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ دوم، آپ کو خوبصورت لباس وغیرہ زیب تن نہیں کرنا چاہیے، نہ تو آپ سبز رنگ کا لباس پہن سکتی ہیں اور نہ ہی سرخ رنگ کا، بلکہ آپ کو ایسا لباس زیب تن کرنا چاہیے جو خوبصورت نہ ہو۔ ہاں، اگر آپ کا سبز یا سرخ لباس خوبصورت نہیں ہے تو آپ یہ پہن سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح حکم دیا ہے۔ سوم، آپ کو دوران عدت سونے اور چاندی، الماس اور ہیرے جواہرات کے زیورات نہیں پہننا چاہیے، اور اسی طرح کی دوسری اشیاء جو زیورات میں شامل ہوتی ہیں، چاہے وہ ہار ہوں یا پھر کنگن اور انگوٹھی وغیرہ۔ چہارم، آپ خوشبو بھی استعمال نہیں کر سکتی، لیکن جب آپ حیض کے دوران فارغ ہوں تو اس وقت جو خوشبو استعمال کی جاتی ہے اس کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، لہذا آپ اس بو کو دور کرنے کے لیے خوشبو استعمال کر سکتی ہیں۔ پنجم، آپ کو سرما وغیرہ کے استعمال سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور اسی طرح چہرے کی زیبائش کے لیے پہنی جانے والی اشیاء کا استعمال بھی آپ پر ممنوع ہے، لیکن صابن وغیرہ کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، بلکہ سرما اور کاجل وغیرہ جو کہ عورتیں خوبصورتی کے لیے استعمال کرتی ہیں وہ ممنوع ہے۔ تو میری ماؤں بہنوں، جس کا خاوند فوت ہو جائے اسے مندرجہ بالا 5 اشیاء کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ عورت کسی سے بات چیت بھی نہ کرے اور نہ ہی ٹیلی فون اٹینڈ کرے، اور اسے صرف ہفتہ میں 1 بار غسل کرنا چاہیے، اور اسے گھر میں ننگے پاؤں چلنا چاہیے، اور اسی طرح وہ چاند کی روشنی میں بھی نہ نکلے، اور اس طرح کی دوسری خرافات جس کے بارے میں کوئی دلیل اور اصل نہیں ملتی، بلکہ وہ اپنے گھر میں ننگے پاؤں اور جوتے پہن کر بھی چل سکتی ہے، اور اپنے گھر کی ضروریات بھی پورا کر سکتی ہے، اور کھانا وغیرہ بھی پکا سکتی ہے، اور اسی طرح مہمان نوازی بھی کر سکتی ہے، اور اسی طرح چاند کی روشنی میں گھر کی چھت اور باغیچہ میں بھی چل پھر سکتی ہے، جب چاہے غسل کر سکتی ہے، جس سے چاہے ضروری بات چیت کر سکتی ہے، عورتوں سے مصافحہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، اور اسی طرح اپنے محرموں سے بھی، لیکن غیر محرموں کے ساتھ جائز نہیں۔ جب اس کے پاس کوئی غیر محرم نہ ہو تو وہ اپنے سر سے دوپٹہ اتار سکتی ہے۔ زعفران اور خوشبو نہ تو کپڑوں میں اور نہ ہی جسم میں استعمال کر سکتی ہے، اور نہ ہی قہوہ میں، اس لیے کہ زعفران ایک قسم کی خوشبو ہے، اور آپ کے لیے منگنی کرنا بھی جائز نہیں، اور اسی طرح منگنی کی صریح باتیں کرنا بھی منع ہے۔ لیکن اگر وہ صراحت کے ساتھ بات نہ کرے بلکہ کنایا وغیرہ کرتے ہوئے کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے مزید رہنمائی کی ضرورت ہے تو ہمیں کمنٹ کریں، ہم آپ کے تمام سوالوں کے جواب دیں گے، یا پھر آپ اپنے مقام علماء کرام سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کے تمام مسائل پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سأل من كل أيام الصعب